بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 16 مارچ ہے سال 2022۔ حکومت اور اپوزیشن کے مابین تحریک عدم اعتماد کے بعد بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے دوست ممالک کی انٹری کی ایک بڑی خبر بریک کی گئی ہے۔ اس خبر کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا اور کچھ پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے عام دو واقعات کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور شہباز شریف نے پی ٹی آئی کو مائنس کر کے قومی حکومت تشکیل دینے کی تجویز دی ہے، اور جنرل باجوہ کو حامد میر کے توسط سے یہ کس طریقے سے پیغام پہنچایا گیا ہے، اسی خبر سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ صحافیوں کا طبقہ ملامتیہ اور کچھ سیاسی جماعتیں یہ تاثر دے رہی ہیں کہ عمران خان نے اس ملک کو ڈبو دیا ہے، معیشت تباہ ہو گئی ہے، اب پاکستان کو کھڑا کرنے پر بڑی مشکلات ہوں گی۔ پہلے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھی، آصف زرداری اور نواز شریف مافیا مل کر پاکستان کو بڑے اچھے طریقے سے چلا رہا تھا، چونکہ ہوائی جہازوں میں سفر ہوتے تھے صحافیوں کے ساتھ، اس وقت کھانے روز اچھے ملتے تھے، ہیلی کاپٹر گروپ ایک پورا بنا ہوا تھا، سرکاری خرچے پر حج بنتے تھے، کوئی پی سی بی کا چیئرمین بنتا تھا، کوئی پیمرا کا چیئرمین بن جاتا تھا، کسی کو سینیٹر بنا دیا جاتا تھا، تو حالات بڑے اچھے تھے۔ عمران خان آیا ہے، اب ایک چائے اور ایک بسکٹ ملتا ہے، اور خود میں اس کا عینی شاہد ہوں، اور یہ بہت ہی خراب گورننس ہے۔ تو اس پر ایک انٹرویو کل بلاول کا کیا حامد میر نے، اور آج اس نے شہباز شریف کا انٹرویو کیا۔ تفصیلاً تو ہم اگلی ویڈیوز کے اندر ذکر کریں گے، لیکن اس کے اندر بڑے دکھ اور درد کا اظہار کیا ہے شہباز شریف نے کہ اب عمران خان نے جو معیشت کے حالات کر دیے ہیں، جو تباہی آ گئی ہے، بربادی آ گئی ہے، اور جو وہ ایکٹنگ کرتا ہے چہرے کے خد و خال آپ کو علم ہے، اتنا بڑا لٹیرا خاندان اور ایکٹر خاندان شاید دنیا کے اندر کوئی دوسرا ہو، یعنی وہ چہرے ایسا ہوگا جیسے عوام کا بڑا درد ہے۔ لیکن اب یہ بڑی مشکل ہوگی، پی ٹی آئی کو مائنس کر کے ہمیں ایک قومی حکومت تشکیل دینی ہوگی، تمام جو سیاسی گدے ہیں ان کو اکٹھے ہونا ہوگا، اور ہمیں دوبارہ ملک کو نوچنا پڑے گا، ورنہ یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اور عمران خان کو کیوں شامل نہیں کرنا؟ چونکہ اس نے پاکستان کو برباد کی ہے، اور یہاں تک پاکستان کو پہنچانے میں اس کا کردار ہے۔ یہ بات کب کی جا رہی ہے؟ جب پاکستان کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، جب پاکستان کی فصلوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، جس وقت جو ہے وہ ایکسپورٹ کے اندر جو ہے بہت اضافہ ہوا ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری میں، کنسٹرکشن انڈسٹری میں ڈیم بن رہے ہیں، بہت سارے عام کام ہو رہے ہیں احساس پروگرام کے تحت، اور نوجوانوں کو قرضے دیے جا رہے ہیں۔ اب پاکستان چونکہ ان کو پتہ ہے ایک ٹریک پر چڑھ گیا ہے، تو یہ پراپیگنڈا، یہ سارے لٹیرے، خواہ ان کا طبقہ صحافت سے تعلق ہو یا سیاست سے، وہ مل کر یہ رونا رو رہے ہیں اور عوام کے ذہنوں کو پراگندہ کر رہے ہیں۔ اب یہ حامد میر کے انٹرویو کے ذریعے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو دراصل یہ ایک پیغام پہنچایا گیا، لیکن یہ پیغام ناکام ہوگا، چونکہ پاکستانی قوم کے پاس پیغام اب پہنچ گیا ہے۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی حامد میر، سلیم صافی، غریدہ، آسمہ شرادی، یہ پورا ٹبر جتنی مرضی بددیانتی کرتے رہیں، خیانت کرتے رہیں، دو نمبری کرتے رہیں، لوگوں کا ذہن اب بالکل کلیئر ہے کہ یہ کل کیا تھے، آج کیا تھے، اور یہ کس طرح باقاعدہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں۔ یہ نواز شریف اور آصف زرداری جو مافیا ہے، اسی کے کارندے ہیں، صرف انہوں نے صحافت کے کارڈ اپنے گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں، اور یہ اس لبادے کے اندر ہے، اور یہ قطعاً غیر جانبداری کے ساتھ جو ہے وہ صحافت نہیں کرتے۔ اب حامد میر دیکھو، سلیم صافی دیکھو، چلو حکومت نے اگر 10 کام برے کیے ہیں، کوئی 2 تو اچھے کیے ہوں گے نا، لیکن یہ ایسے صحافیوں کا ایک طبقہ ہے جنہوں نے 2 کا کبھی ذکر نہیں کرنا، حالانکہ زیادہ کیے ہیں۔ لیکن اب میں آپ کے سامنے ایک بڑی خبر رکھنے جا رہا ہوں، اور اس کی ایک تفصیل بھی دوں گا، کیونکہ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے ماضی کے اندر غیر ملکی بڑی مداخلت ہوئی ہے۔ وہ مداخلت خاص طور پر چائنا اور ہمارے عرب دوستوں کی مداخلت ہے، اور اس کے ذریعے ایک مرتبہ نواز شریف کو بیرون ملک بھیجا گیا، اور پھر این آر او بھی ملا ہے۔ تو اب جس طرح کے حالات ہیں، او آئی سی ہو رہی ہے، چائنا کے جو وزیر خارجہ ان کی آمد کی بھی اطلاع ہے، پھر اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ آ رہے ہیں، اور تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے، اپوزیشن اور حکومت آپس کے اندر جلسوں کے اندر مقابلہ کر رہے ہیں، ایک فضا ایسی ہے کہ خدا نخواستہ تصادم ہو سکتا ہے۔ اب یہ پورا جو معاملہ ہے، اس کو کشیدگی کو کم کرنے کے لیے یہ ایک خبر کی ہے۔ خبر درست ہے یا غلط ہے، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن یہ نعیم اشرف بٹ ہیں، اے آر وائی کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیڈ ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ سیاسی کشیدگی کم کرنے کے لیے دوست ممالک کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ وہ کہتے ہیں عدم اعتماد پر ووٹنگ او آئی سی اجلاس کے بعد کرانے کی وجہ سامنے آ گئی ہے۔
کہہ رہے ہیں کہ دوست ممالک سیاسی کشیدگی کم کرنے میں ادعا کرنے لگے ہیں۔ OIC اجلاس کے دوران دوست ممالک عام سیاسی ملاقاتیں کریں گے۔ ملک میں جاری سیاسی کشیدگی کم کرنے کے لیے دو دوست ممالک عام کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دونوں ممالک کے پاکستان کے ساتھ دوستی کی تاریخ موجود ہے۔ دونوں ممالک پہلے بھی پاکستان میں سیاسی کشیدگی کی صورت میں عام کردار ادا کر رہے ہیں۔ OIC اجلاس کے دوران سیاسی حوالے سے عام پیش رفت کا امکان ہے۔ ممکن ہے کوئی ایسا حل نکل آئے جو سب کو قابل قبول ہو۔ OIC اجلاس میں چین کے وزیر خارجہ کو بھی دعوت دی گئی ہے اور چودھری برادران سے بھی چین کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن کی گزشتہ دنوں ملاقات ہوئی ہے، جس کے بعد تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کا اجلاس 29 مارچ کو کرائے جانے کا امکان ہے۔ OIC وزراء خارجہ کا اجلاس 22 اور 23 کو ہو رہا ہے اور آگے 29 کو یہ ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف PDM کے سربراہ فضل الرحمان نے بھی لنگوٹا کسا ہوا ہے۔ یہ انہوں نے ARY کے جرنلسٹ ہیں عام، انہوں نے یہ خبر دی ہے۔ اب یقینی طور پر عمران خان کے ہوتے ہوئے کسی بھی غیر ملکی کی مداخلت پاکستانی قوم کو بھی قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان کے انٹرنل میٹرز کے اندر یقینی طور پر ان کے کنسرنز ہو سکتے ہیں، تحفظات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو ہمیں نہیں امید کہ یہ خبر درست ہو، عمران خان اس کو قبول کرے، لیکن بیک ڈور کے اندر پاکستان کے اداروں کے ساتھ اس طرح کے معاملات یا چیزیں ڈسکس تو یقیناً ہوتی ہوں گی کہ پاکستان کے اندر سیاسی سٹیبلٹی رہے گی نہیں رہے گی، استحکام ہوگا نہیں ہوگا، چونکہ اگلے معاملات جو ہے اس کو پوری دنیا جو خاص طور پر جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی بدقسمتی کے ساتھ یہ اس وقت جو اندرونی معاملات ہیں اس سے کوئی تعلق کسی بھی غیر ملکی طاقت کا، خواہ وہ عرب ملک ہو، خواہ وہ ہمارا ہمسایہ دوست ملک ہو، یا وہ کوئی امریکہ اور اس جیسا ملک ہو، اس کا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو اپروچ کرے۔ یہ ایک اصولی بات ہے، اور ممکن ہے یہ خبر جو ہے ان کو جو ہے وہ غلط فیڈ کی گئی ہو، کئی خبریں غلط فیڈ ہوتی ہیں، لیکن پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ اس حوالے سے بڑی بھیانک ہے۔ نواز شریف جو ہے جب ان کو سعودی عرب لے جایا گیا، یہ میرے پاس اس وقت صرف دو چیزیں میں واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ کتاب ہے شیخ رشید کی۔ آپ کو علم ہے کہ یہ لال حویلی سے اقوام متحدہ تک، اور یہ سچ تو یہ ہے جو یہاں پر کتاب ہے اس کی شجاعت حسین کی۔ اب یہ لکھتے ہیں بڑے بہادر جو نواز شریف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بٹالوی صاحب، یہ وکیل تھے اعجاز حسین بٹالوی، جب ڈیل ہوئی جدہ یہ بھاگے سے یہاں سے، یہ بتاتے ہیں جو نواز شریف کی جیب سے ایک کاغذ نکلا، یہ عنوان ہے اس کا۔ بٹالوی صاحب نے بتایا کہ اٹک قلعہ کی اس ملاقات میں نواز شریف کے علاوہ ان کی بیگم کلثوم نواز اور ایک پائلٹ جسے میں جانتا نہیں تھا وہ بھی موجود تھے۔ نواز شریف نے ایک رکا جیب سے نکال کر بٹالوی صاحب کو پکڑایا اور کہنے لگے اس کو ذرا پڑھ لیں۔ یہ وہ معاہدہ تھا جو نواز شریف نے حکومت کے ساتھ کیا تھا اور جس میں لکھا تھا کہ وہ اگلے 10 سال تک سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ اس پر وہ کہتے ہیں میری رائے لی گئی تو میں نے کہا یہ آپ نے اپنی سزائے موت پر ہی دستخط کیے ہیں، حالانکہ وہ سیاست کے اندر دوبارہ پلٹ ہے۔ اس سے آگے وہ NRO کا ذکر کرتے ہیں چودھری شجاعت حسین، چونکہ اس وقت مسلم لیگ کاف جو ہے وہ نون کو توڑ کر بنائی گئی تھی اور اس کی حکومت تھی، اور آخری دنوں کے اندر یہ ایک ڈیل ہوئی تھی اور بتایا گیا کہ پرویز مشرف کے بہاف پر طارق عزیز اور جنرل حامد یہ مذاکرات کر رہے تھے دبئی کے اندر اور لندن کے اندر محترمہ بینظیر بھٹو سے، اور پھر انہوں نے آگے جا کر الطاف حسین سے بھی مذاکرات کیے اور ان کو اعتماد میں لیا۔ کراچی اور حیدرآباد کا وہ کنگ بنا ہوا تھا۔ اب اس طرح کے دہشت گرد لوگ وہ کس طرح یہاں اس ریاست کے اندر پلتے رہے ہیں آپ اندازہ کر لیں۔ اب یہاں وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات 2007 کے اندر پھر دبئی کے اندر پرویز مشرف کے براہ راست بھی مذاکرات ہوئے ہیں، ہمیں اس کی اطلاع مل رہی تھی، اور جبکہ مشاہد حسین ہمارے آپس کے اندر جو چیزیں طے پائی وہ 3 نکات تھے جن پر ہمارے پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات تھے۔ بعد ازاں وہ کہتے ہیں مشرف نے ہمیں بھی شامل کر لیا۔ ایک آج بھی آپ دیکھیے مسئلہ یہی ہے عمران خان کے حوالے سے بھی اس تمام سیاسی بدماشیہ کو۔ ایک نقطہ یہ تھا کہ عوامی عہدوں پر فائد ہونے والے سیاستدانوں کے خلاف سیاسی مقدمات کی فی الفور واپسی، یہ اس وقت NRO کا یہ نقطہ حصہ تھا۔ آج کے NRO کا بھی یہ نقطہ حصہ اپوزیشن کا حصہ ہے کہ ہم نے نیب کو اور احتساب کے اداروں کو اڑا کر رکھ دینا ہے۔ اس وقت بھی جو NRO ملا پیپلز پارٹی کو وہ انہی بنیاد پر ان کے تمام کیسز ختم کیے۔ پرویز مشرف نے خود صدر رہنے کے لیے بے نظیر کو شاید وہ وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے، اور ملک کے اندر اتنا اربوں روپے کا جو ڈاکہ ہے
اس کو کیا اور آج وہ بھی وہاں پر ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے اور پاکستانی قوم جو ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے. آج بھی یہی ہے. دوسرا نقطہ تھا تیسری بار وزیر اعظم بننے پر پابندی کا خاتمہ. اب اس کو تیسرا تھا صدر پرویز مشرف کی فوجی وردی، یعنی وردی اتاریں گے تو ہمیں قابل قبول ہوگا. پھر زرداری نے ان کو نکالا تھا. ویسے بڑی تاریخی باتیں ہیں وہ پھر کسی وقت کریں گے، لیکن اس پر جو شیخ رشید ہیں انہوں نے بڑا زبردست تبصرہ کیا ہے کہ جب پرویز مشرف کے اس دوران مذاکرات ہو رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ جس کا صدر پرویز مشرف اور وزیر اعظم، یعنی صدر پرویز مشرف بننا چاہتا تھا اور بے نظیر وزیر اعظم، اور یہ خفیہ رکھا گیا تھا، ہمیں اس کو اعتماد کے اندر نہیں لیا گیا تھا. اس کے لیے وہ اس مشن پر لگے ہوئے تھے اور راستہ بنا رہے تھے. اسی اثنا میں طارق عزیز نے ایم کیو ایم کے الطاف حسین سے بھی ملاقات کی اور یہ آگے ان کو بھی اعتماد میں لیا. پھر جب میں نے ایک دن یہ ڈسکلوز کر دیا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، ابھی کوارٹر فائنل ہے، سیمی فائنل ہے، فائنل ہے، تو بے نظیر نے ارشاد حقانی مرحوم سے کو یہ کہا کہ شیخ رشید کو یہ سب کون بتاتا ہے. ان کا خیال تھا کہ شیخ رشید کو یہ سب صدر مشرف بتاتے ہیں. صدر مشرف نے مجھے ایک دن یہ کہا کہ یہ خبریں تمہیں کون دیتا ہے؟ میں نے انہیں کہا کہ یہ خبریں مجھے عام غریب چھوٹے آدمی پینٹر ڈینٹر مکینک دیتے ہیں. تو شیخ رشید کا یہ کہنا ہے کہ کلر سائیدہ کا ایک کک جو ہے وہ یو اے ای محل کے اندر ملازم تھا اور اس نے مجھے یہ ساری خبر دی تھی. تو یہاں پورا جو امریکنز ہیں انہوں نے کس طرح مداخلت کی اگلا 2007 کے جو انتخابات ہوئے 8 کے اندر، اور یہ حکومت کی تشکیل ہوئی کنڈولیزا رائس، اور آج کل جو امریکی صدر ہیں وہ اس وقت جو بائیڈن، یہ اس وقت سینیٹر تھے. انہوں نے بھی بتا دیا تھا کہ اگر بے نظیر بھٹو الیکشن نہیں جیتی تو ہم پاکستان کا الیکشن نہیں تسلیم کریں گے. چونکہ ان کی لابنگ مضبوط تھی. تو غیر ملکی جو مداخلت ہے مختلف موقعوں پر ہوئی ہے جو اگلے الیکشنز کے اندر سیاسی منظرنامے کے اندر وہ اثر انداز ہوتی رہی ہے. لیکن اب جتنی عوام کے اندر بیداری ہو چکی ہے اور ادارے بھی جتنے بالغ ہو چکے ہیں، ایسی امید مجھے نہیں لگ رہی کہ کوئی غیر ملکی درمیان کے اندر پڑے گا اور صلح صفائی کرے گا. بہرحال یہ ایک عام خبر ہے اور ہمیں اپنی ہر حوالے سے پاکستانی قوم کو آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.